السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین امام المرسلین نبینا و سیدنا و امامنا و قدوتنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ کے لیے آپشن کھلا ہے، آپ اس میں عملی زندگی سے متعلق اہم مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی شرکت کے ذریعے اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ مفید بنائے اور آپ کو کردار ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے زاد آخرت اور ذریعہ نجات اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مقصد کی باتیں گوش گزار کرنے، صحیح نیت کے ساتھ کہنے، سننے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں آپ کی کالوں کی طرف چلنے سے پہلے کچھ گزارشات، کچھ باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح نیت کے ساتھ کہنے کی، سننے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس کی تمام تعلیمات الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور دنیا میں بھی اگر کسی کو سکون چاہیے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو بے برکتی سے بچنے کی ضرورت ہے اور تباہی سے، برائی سے، خرابی سے، نتیجہ بد سے انسان کو اگر بچنے کی ضرورت ہے تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا دیا ہوا راستہ اپنائے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، اسلام نے زندگی گزارنے کے جو اصول اور آداب ہمیں دیے ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ دنیا کا طویل تجربہ اس بات کے لیے شاہد عدل ہے اور گواہ ہے کہ اس کے بغیر انسانیت کے لیے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی تعلیم دین اسلام کی لے لیں، اس کی خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو پریشانی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی اور سنگین عذاب سے دوچار ہونے کا پورا خطرہ موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی مرضیات کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان زندگی کا کوئی بھی راستہ اپنائے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے، اس میں کبھی بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دیتے ہیں۔ تو چاہے ذاتی زندگی سے متعلق جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ لے لیں، معاملات کے بارے میں لے لیں، معاشرتی زندگی سے متعلق جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو لے لیں، تمام تعلیمات اور تمام ماشاءاللہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان کے بغیر انسان کے لیے پرسکون زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ عبادتیں کوئی چھوڑ دے تو یقین مانیے چاہے دولت کا انبار اس کے قدموں کے آگے ڈھیر لگ جائے اور ساری دنیا کی ناز و نعمت اس کو میسر آ جائے، اسباب اور وسائل کا جہان اس کے لیے بالکل
آسان ہو جائے، پھر بھی اس کو ایک بےقلی کی کیفیت پیدا رہے، اس کے دل میں پیدا ہوتی چلی جائے گی، پریشانیاں رہیں گی، مشکلات رہیں گی، اور دل کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی انسان کو سکون مل سکتا ہے، ضمیر کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، دل کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، اور دل کو قرار آ سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ عبادتیں کوئی چھوڑ دے، یا عبادتوں کا جو پورا نظام اللہ نے دیا ہے اس کی خلاف ورزی کوئی اگر کرے تو اس صورت میں بھی پریشانی ہی پریشانی۔ گھریلو زندگی میں اگر دین کی تعلیمات کو کوئی چھوڑ دے تو اس صورت میں پریشانی ہی پریشانی۔ تو یہ ایک تجربے کی بات بھی ہے اور چشمدید مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تجربے سے اور اس مشاہدے کے ذریعے بھی کم از کم دین پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے اور اپنے احکامات کی خلاف ورزی سے اللہ تعالیٰ ذراہ کرم ہمیں بچا لیں۔ آج پوری دنیا میں بہت بڑا مسئلہ معیشت اور اقتصاد کے میدان میں ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، جتنی مشکلات ہیں اور جتنی بے چینیاں ہیں، وہ ہمارا نظام معیشت درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ساری دنیا کے تمام انسان چند پیسوں کے لیے دھندوں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ نے وعدہ فرمایا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب ایسا نظام دیا ہے، لیکن جس کے ذریعے ہر ایک کو رزق مل سکتا ہے، ایک منصفانہ تقسیم دولت کا نظام وجود میں آ سکتا ہے، اور پوری دنیا کے لیے جو باعث راحت اور پوری دنیا کے لیے جو سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کا مطالعہ آپ کیجئے گا، آپ کو امیر ترین ممالک میں، دیار مغرب میں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، ہر جگہ آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور غیر منصفانہ تقسیم دولت اور معاشرے میں طبقاتی اونچ نیچ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور پوری دنیا کے تمام ممالک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب امیر سے امیر تر ممالک میں جائیے تو وہاں اگرچہ بھوک اور افلاس کی وہ کیفیت نہیں ہے جو غریب ممالک میں ہے، غربت کی انتہا کو شاید بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن نان شبینہ میسر آنے کے لیے اور اپنی زندگی کا گزارا کرنے کے لیے ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، یا پھر جو اونچ نیچ ہے اور طبقاتی تقسیم ہے، اور غریب دن بدن غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، امیر دن بدن امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک ناہموار نظام معیشت ہے، اس کے پیچھے بنیادی سبب سود ہے۔ تو اس سود کا خاتمہ کیے بغیر پوری دنیا میں اقتصادی طور پر، معاشی طور پر استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج جو پوری دنیا میں 800 کروڑ انسانوں کی بھرپور آبادی ہے، اس پوری آبادی میں ناہموار تقسیم معیشت کا جو مسئلہ سامنے ہے، اس کے پیچھے آپ کو واحد وجہ جو ہے نظر آئے گی۔ اگر ڈیپلی اور بنظر غائر اگر مطالعہ کیا جائے، حالات کا جائزہ لیا جائے، اچھی طرح تجزیہ کیا جائے، ماہرین معیشت سے تبادلہ خیال کیا جائے، تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ سرمایہ دارانہ نظام ایسا پروان چڑھا ہے کہ امیر دن بدن امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب دن بدن غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مال و دولت کا جو عظیم خزانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس پر کنٹرول جو ہے وہ چند افراد کا ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ امیر دن بدن کیوں امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور غریب دن بدن غریب تر کیوں ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے دولت کے خزانے میں ایک منصفانہ حصہ ہر ایک کا کیوں نہیں ہوتا، اور دولت کا جو اللہ تعالیٰ نے حجم دیا ہے اس میں تمام انسانوں کا مشترکہ ایک حصہ ہونا چاہیے تھا،
اور ہر ایک کی شمولیت اس میں ہونی چاہیے تھی۔ پھر بھی کمی بیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، لیکن اتنا تفاوت اور اتنی کمی اور اتنی اونچ نیچ کہ الامان والحفیظ کہ ایک طرف جو ہے وہ 5 سٹار اور لگژری زندگی کا لائف سٹائل ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ فٹ پاتھ پر لوگ جو ہے ڈرین وغیرہ کے ساتھ کچروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا فرق کیوں واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے، پریشانی پائی جاتی ہے، کروڑوں انسان بنیادی حقوق سے محروم نظر آتے ہیں، اور بہت سوں کے لیے زندگی میں گزارا بہت مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سود کے حرام ہونے کے بارے میں پوری انسانیت کو ابھی تک شرح صدر شاید نہیں ہے، یا اس کے خلاف جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ اقدامات ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ غیر مسلم افراد بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ جو اقتصادی بحران ہے، جو اکنامک کرائسس ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ سسٹم اور غیر سودی انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم کے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بہت بڑا ایمان ہمارا ہے، اور اللہ پر جو یقین ہے، اور اسلام نے جو تعلیمات اور ہدایات ہمیں دی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس سود کو ویسے ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ دنیاوی نقصانات پوری طرح واضح ہوں یا نہ ہوں، اور دنیاوی نقصانات کا جائزہ ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آئے یا نہ آئے، اس کے بغیر بھی اللہ کے صریح فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث اور اسلام کی بالکل صاف اور دو ٹوک تعلیم اور ہدایت کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے سود سے مکمل طور پر توبہ کرنا اور سود کا خاتمہ کرنا، سود کو چھوڑ دینا اور اسلامی نظام معیشت کی بنیادیں قائم کرنا، یہ مسلمانوں پر بھاری بھرکم فریضہ ہے اور بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سود کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں، علماء کرام نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، قرآن اور سنت کی ہدایات کا اور احکام و فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے بعد کسی اور گناہ کے بارے میں اتنی سنگین وعید نہیں بیان فرمائی، اور اتنے دھمکی آمیز الفاظ اور اللہ کی ناراضگی کا ایسا اظہار کبھی کسی گناہ کے بارے میں اس انداز میں نہیں کیا گیا، جتنا زیادہ جس سنگین انداز میں، خطرناک طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس گناہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر مکمل طور پر سود کو نہیں چھوڑتے ہو تم، تو کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سن لو۔ یعنی وہ لڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ عشق رسول کا ہم نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے ہم طلبگار رہتے ہیں، اور دلی تمنا رہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آ جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جس گناہ کو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، ہم جو ہے ذاتی زندگی سے لے کر قومی اور بین الاقوامی زندگی تک اسی کا نظام ہم نے قائم کیا ہوا ہے، اسی کا نظام جو ہے ہم اسی سودی نظام کے مطابق جو ہے وہ زندگی کا پہیہ چل رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم ہم کیسے بھر سکتے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، مسلم ممالک میں سودی قرضہ دیا جاتا ہے، اور غریب اور مجبور مقہور افراد العیاذ باللہ العلی العظیم، ان کو سودی قرضہ لینے پر جب وہ مجبور نظر آتے ہیں، اس کے بعد چند سود میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور چند ہفتوں میں اس کی پوری ملکیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل دیوالیہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ راستے کا فقیر ہو،
وہ مسکین ہو جائے، وہ فقیر ہو جائے، نہ صرف فقیر بلکہ مسکنت اس کی زندگی کا لازمی جز بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاری بھرکم قرضہ لیا ہوتا ہے اور ہر چند دنوں کے بعد جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کاروبار خفیہ طریقے سے بڑے پیمانے پر چل رہا ہے اور مختلف علاقوں میں، گاؤں دیہات میں، ہر جگہ یہ ظلم زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور ہم نے اس کو قائم کیا ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ اس سود کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا، اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو سود خوروں کے خلاف گرفت مضبوط کر سکے۔ ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ذاتی زندگی میں اس طرح کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، لیکن بینکوں کا جو نظام ہے اس میں سود کے نتیجے میں جو نقصانات ہو رہے ہیں کہ من حیث القوم ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ ایک طرف ہم اللہ کی رحمت کے متمنی ہیں، ایک طرف ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ قدرتی آفات اور بلیات کا خاتمہ ہو جائے، ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون قائم ہو جائے، ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مکمل طور پر سکون، آرام اور راحت آ جائے، اور دوسری طرف من حیث القوم ہم نے سود کو جواز کی سند فراہم ہم نے کی ہوئی ہے، اور پورا نظام ہمارا سودی سسٹم پر استوار ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمان ممالک کے لیے افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ حرام خوری چل رہی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیان فرما دیا کہ سود کے ذریعے ظلم ناگزیر ہے، یعنی کسی ایک فریق پر ظلم لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ ظلم کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کبھی دینے والا ظالم ہوگا، کبھی لینے والا ظالم ہوگا، اور کبھی قرضہ دینے والا جو ہے وہ مظلوم ٹھہرے گا، اور کبھی قرضہ لینے والا مظلوم ٹھہرے گا۔ کسی کی مظلومیت لازمی ہے اور کسی کا ظالم ہونا یہ ضروری ہے۔ سود کے ذریعے ظلم وجود میں آتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں پیش کرنا چاہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آج مثال کے طور پر مسلم ممالک میں بھی دیکھ لیں کہ مختلف بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے کارخانے اور تجارتوں کی جو بڑی بڑی شکلیں ہیں، ان پر جو ہے وہ چند سرمایہ دار قابض ہیں۔ تو ان سرمایہ داروں کو اربوں خربوں کی صورت میں جو قرضہ بینکوں سے ملتا ہے، وہ مثال کے طور پر 8-10% سود دے کر اگر وہ قرضہ وصول کرتے ہیں بینکوں سے، تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، یعنی اور مزید 8% قرضہ، یعنی سمجھ لیں کہ مثال میں دے رہا ہوں، مجھے آج کل کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ شاید 15% یا 18% سود جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان کو 18% سمجھ لیں آپ، 16% سود اگر وہ ادا کرتے ہیں، 16% سود اگر ادا کرتے ہیں، اور بینک والے اپنے گاہکوں کو، کسٹمرز کو اگر 8% ادا کرتے ہیں، باقی 8% جو سرمایہ داروں سے اور بڑے پیمانے پر قرضہ لینے والوں سے جو سود ان کو ملتا ہے، وہ اپنا جو خرچہ ہے، اپنا جو کاسٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے، اس میں بھی اس خرچہ آتا ہے، اور باقی ان کا اپنا منافع ہوتا ہے بینک والوں کا، اور وہ نرا سود ہوتا ہے، خالص سود ہوتا ہے، حرام آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے ان کا خرچہ بھی چلتا ہے اور اضافی منافع بھی ان کو مل جاتا ہے، وہ اربوں خربوں کماتے ہیں۔ لیکن جو بڑے بڑے سرمایہ دار، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا دیا ہوا جو سود ہے، سمجھ لیں مثال کے طور پر فار ایگزامپل 16% سود وہ اگر دیتے ہیں، تو 16% میں سے 8% آپ کو مل جاتا ہے، 8% بینک والوں کو مل جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو پروڈکشن بناتا ہے سودی قرضہ لے کر، تو اس میں، اس پروڈکشن میں اس سود کو وہ شامل کرتا ہے۔ سرمایہ دار، صنعت کار، بڑے بڑے امیر کبیر اور تاجر قسم کے جو لوگ ہیں، وہ سود کو بھی اپنی لاگت میں شامل کرتے ہیں، اصل کاسٹ میں شامل کرتے ہیں، خرچے کے طور پر اس کو اپنے
گویا یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا خرچہ ہوا ہے، اتنا جو ہے وہ پیسہ لگانا پڑا ہے، اپنی سرمایہ کاری میں اس کو شامل کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ اگر وہ 16% سود اگر ہے تو وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اور شامل کر کے پھر اس کے بعد مزید اس کے اوپر منافع چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو وہ 16% جو سود انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، ان میں سے 8% عوام کو ملتا ہے، کسٹمرز کو ملتا ہے، گاہکوں کو ملتا ہے، 8% جو ہے وہ بینک والوں کو مل جاتا ہے۔ تو بینک والوں کو مل جاتا ہے، مثال میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں قسم کے جو سود ہیں وہ پوری دنیا کے تمام پروڈکشنز جو ہے وہ اس طرح کے سود لینے والے جو ہیں ان مصنوعات کی تیاری کرتے ہیں، مصنوعات بناتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، تو پھر اس کے بعد فروخت کرتے ہیں۔ جب فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، مارکیٹ پر لے جاتے ہیں، تو اس میں وہ اصل لاگت اور کاسٹ میں اس کو شامل کر دیتے ہیں کہ یہ 16% جو ہے وہ میرا کاسٹ ہے، اس کے اوپر وہ مزید منافع لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کیا بنا آسان لفظوں میں کہ آپ کو جو سود کی رقم دی گئی ہے، اس سودی رقم کو وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ ایک جیب میں آپ داخل کرتے ہیں، دوسرے جیب سے آپ نکال کر ان کو آپ واپس کر دیتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے آپ لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے وہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے اوپر منافع بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو بظاہر ایک گاہک کو، ایک کسٹمر کو، یا عوام الناس کو، عام لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ میرے پیسوں پر مجھے 8% سود ملا ہے۔ تو کیا خاک سود ملا ہے؟ ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور لائف سٹائل مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو خرچہ پوری زندگی میں مختلف چیزوں میں، سفروں میں، ہوٹل میں، گاڑی خریدنے میں، اور جتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی آرام و آسائش کے لیے، راحت کے لیے جتنی چیزیں آپ لوگ خریدتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پیسہ مل گیا ہے، اضافی پیسہ مل گیا ہے، جتنا پیسہ آپ نے جمع کرایا تھا 8% اضافہ آپ کو مل گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ 8% جس سرمایہ دار نے آپ کو دیا ہے بینکوں کے واسطے، بینکوں کے تھرو، اس نے نہ صرف وہ سود آپ سے واپس لے لیتا ہے اپنی مصنوعات فروخت کر کے، چیزیں فروخت کر کے، فیکٹریوں اور کارخانوں کی تجارت کے ذریعے، شوگر میل وغیرہ کے ذریعے، صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں، بلکہ اس سے زیادہ منافع آپ سے وصول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جب منافع اضافی لگاتا ہے تو اپنا جو 16% سود اس نے دیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی لاگت میں شامل ہوتا ہے، اور مزید اس پر منافع لگا کر وہ مصنوعات کی قیمت متعین کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کا خون چوسا جاتا ہے، اس تجارت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس تجارت میں آپ کی کوئی شمولیت نہیں ہوتی، اس منافع میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ منافع سود سے زائد آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور مزید آپ سے وہ منافع وصول کر لیا جاتا ہے۔ سود بھی آپ جو مل چکا ہوتا ہے آپ کو، وہ چیزیں فروخت خرید کر کے، اور ساری چیزیں خرید کر کے آپ جو ہے جتنی اشیاء ہیں، سامان ہے، عمارتیں ہیں، ہر چیز کی خریداری میں بہت زیادہ قیمت ادا کر کے آپ نہ صرف یہ کہ جتنا سود آپ کو مل جاتا ہے وہ واپس کرتے ہیں، بلکہ مزید منافع سرمایہ داروں کو آپ دے دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عوام کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، اور ان کا کمر کس دیا جاتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ان کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، ان کے لیے مزید مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور نتیجے میں وہ سرمایہ کار، وہ صنعت کار، اور وہ بڑے بڑے کیپیٹلسٹ اور سرمایہ دار جو ہوتے ہیں، وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ عوام سے پیسے وصول کر لیتے ہیں، عوام کے پاس کوئی پیسہ نہیں آتا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔
اگر تجارت ایک بابرکت چیز ہے، شرکت و مضاربت ایک برکت والا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہ بہت بابرکت ذریعہ آمدنی ہے، اس میں آپ کی براہ راست اگر شمولیت ہوتی تو منافع میں آپ حصے دار ہوتے۔ تو اسلام نے جو بینکنگ کا نظام دیا ہے وہ موڈ آف فائنانس جو اسلامی نظام اقتصاد ہے، یعنی جو مثالی اسلامی اقتصادی نظام ہے، تو مثالی اقتصادی نظام ہے، مثالی معاشی نظام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے ذریعے عوام کی اور عام لوگوں کی تجارت میں شرکت ہوتی ہے، براہ راست تجارت میں وہ حصے دار بنتے ہیں، اور تجارت میں جو منافع ملتا ہے وہ فیصدی تناسب سے کوئی بھی حصہ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور جتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں، اور تجارت کی جو بڑی بڑی شکلیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مصنوعات کا جو انبار ہے اور نئے نئے مصنوعات وجود میں آ رہے ہیں، ان تمام مصنوعات کی تجارت میں بڑے بڑے کارخانوں میں، فیکٹریوں میں اور بڑی بڑی تجارتی شکلوں میں آپ کا بھرپور حصہ ہوتا ہے، اور براہ راست اس منافع میں آپ حصے دار بنتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ تو اس لیے میں ابھی ایک وقفے کے لیے جا رہا ہوں، اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔